الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ محترم سامعین، آج ہم 8ویں پارے کا اننا کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 7ویں پارے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو تذکرہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی اور اپنی پسند کے معجزات طلب کرتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر اس کے جو فرمائشی معجزات ہے، اگر ہم ان معجزات کو اس پر اتار بھی دیں اور یہ معجزات ظاہر بھی کر دی، آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں اور مردے ان سے بات بھی کرے، پھر بھی یہ لوگ ایمان گے، اپنی ہٹ درمی پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ہٹ درمی کا تذکرہ اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی دشمن ہے، حق کے راستے میں دشمنی آتی ہے، تو آپ اپنا کام کرتے جائیے اور آپ ان لوگوں کا پرواہ نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال دی ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال دی ہے کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے، مومن ایسا ہے زندے کے ساتھ اس کی مثال دی ہے، اور کافر کا جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے مردہ کے ساتھ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کی جو تشبیہ اور مثال دی ہے وہ اندھیرے سے دی ہے، اور ایمان کا جو مثال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روشنی کے ساتھ دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے محشر میں سوال جواب کا ذکر فرمایا ہے کہ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا محشر میں سوال کریں گے ان لوگوں سے جو نافرمان لوگ ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سوال کریں گے کہ آیا میرے انبیاء اور میرے رسول آپ کے پاس نہیں آئے تھے جو میرے پیغام پہنچا دیتے آپ کے پاس؟ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس آئے تھے، اور یہ افسوس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سوال جواب کا وہ تذکرہ فرما رہے اس آیت کے اندر کہ یا معاشر والانس الم یأتکم رسل، کہ کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرک عقائد باطلہ کا فرمایا وَجَعَلَ اللَّهِ مِنَ ذَرَعَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَسْبًا فَقَالُوا هَلِ اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جو عقائد باطلہ تھے، وہ چاہے وہ کھیتی اور جانوروں میں سے جو بھی پیداوار ہوتا تو وہ ایک حصہ اللہ کے لیے بناتا اور حصہ جو ہے نا وہ بتوں کے لیے جو ہے نا وہ بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ ساری دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حصہ تھا وہ فقراء اور مساکین میں خرچ کرتے ہیں لوگ، اور بتوں کا جو حصہ تھا وہ بتوں کے مجاوروں پر جو ہے نا خرچ کرتے تھے، تو ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے اس عقائد وغیرہ کی تردید فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جاہلانہ جتنے بھی رسوم تھے ان کا جو ہے نا تذکرہ فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ۔ یہاں سے اللہ نے مشرکین کے جتنے بھی جاہلانہ رسوم تھے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کئی آیت تک اللہ تعالیٰ نے جاہلانہ رسوم کو بیان فرمایا، ان میں سے چند یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے بیٹیوں کو قتل کرنا، اور اگر دیکھیں تو ان بیٹیوں سے تو یہی لوگ جنہیں پیدا بھی ہوئے ہیں، نسل بھی ان سے چلتا ہے، تو یہ لوگ ان کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح بحیرہ صاحبہ کو بتوں کے نام پر چھوڑنا، یہ ایک قسم کے جانور تھے، ان کو یہ لوگ چھوڑتے تھے، جانوروں کے بتوں کے نام پر جو ہے نا آزاد کرتے تھے اس کو، اور جن جانوروں کو یہ لوگ آزاد کرتے اور چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر، اس پر سواری کو حرام سمجھتے تھے۔ اس طرح بعض جانوروں کا دودھ انہوں نے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے اور جو ہے نا عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، تو ان کا تذکرہ، اس طرح اور بھی رسومات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے حلال جانوروں کا تذکرہ فرمایا اور مشرکین کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليها أرحام الأنثيين۔ یہاں سے 8 جو ہے نا 8 قسم کے حلال جانوروں کا نر اور مادے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یعنی بیل، بکری، اونٹ، گائے، بھینس، تو نر اور مادہ کا ادھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور بعض چیزوں نے مشرکین نے جو ہے ایسے کیا تھا کہ بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کیا تھا، بعض کو اپنی طرف سے حرام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تردید فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر جو چیز حرام تم لوگ جس چیز کو کہہ رہے ہو تو دلیل سے بتاؤ، اگر دلیل ہے تمہارے پاس، تم لوگ سچے ہو تو اس کے بارے میں دلیل لے کے آؤ، اور اگر دلیل نہیں ہے یا تم لوگ یہ بتاؤ تم لوگ حرام، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کو حرام قرار دے رہے تھے اس وقت تم موجود تھے،
جو دونوں باتیں نہیں، اس کے پاس نہ دلیل ہے نہ یہ لوگ وہاں موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے تردید فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بری عادات کا تذکرہ فرمایا، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرنا، حلال کرنا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ میتہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے بارے میں ضابطہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ادھر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ انسان کا کام نہیں ہے حرام کرنا حلال کرنا، یہ اللہ کا کام ہے کسی چیز کو حرام بتلانا، کسی چیز کو حلال کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں چند چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں پر حرام ہے، جس طرح میتہ مردار جو ہے نا پر حرام ہے، او دم مسفوحا یا بہتا ہوا خون یہ بھی آپ لوگوں پر حرام ہے، او لحم خنزیر اسی طرح خنزیر کا جو گوشت ہے یہ بھی آپ لوگوں پر حرام ہے، اس طرح احل لغیر اللہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے نام پر جو چیز ذبح کیا ہو اس طرح کی چیزیں حرام ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے حرام قرار دینا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی کا بیان کیا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو اوامر اور نواہی کا جو ہے نا وہ بیان فرمایا ہے۔ دین کا جو خلاصہ ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ اوامر اور ایک ہے نواہی۔ تو اوامر کو ہم جو ہے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اور نواہی ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں اور اس سے ہم بچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 اوامر اور نواہی کے جو ہے 10 چیزوں کا جو ہے تذکرہ فرمایا جن کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، شرک سے منع فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو رزق کے خشیہ کی وجہ سے ہلاک نہیں کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ولا تقربوا الفواحش، اسی طرح برے کاموں سے اور فحش کاموں سے آپ لوگ بچے، ہر غلط کام سے آپ بچے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ ولا تقتلوا النفس، اسی طرح نفس کو بے گناہ کسی ناحق جنہیں کسی کو قتل نہ کرو، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے منع فرمایا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا مال الیتیم، خصوصی طور پر یتیم کے مال کو یعنی ناحق طریقے سے اور یتیم کے مال کو ضائع نہ کرنا، اس کو استعمال نہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے نا وہ یتیم کے مال کو جو ہے نا ناحق طور پر نہیں لینا چاہیے، اس سے مال نہیں لینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں جو ہے نا پورا کرنے کا جو ہے نا تذکرہ فرمایا کہ آپ ناپ تول میں جو ہے نا کمی بیشی نہ کرو بلکہ اس کو پورا کر کے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے والمیزان بالقسط، اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اس طرح وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو 10واں جو ہے نا جس چیز کا اور جو حکم دیا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم کو اختیار کرو، صراط مستقیم پر چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے اندر ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ کتنی رحیم اور جو ہے کریم ذات ہے کہ انسان جب کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے اس کے نام اعمال میں، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو برائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہیں لکھتا ہے۔ تو کتنے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک عظیم اور رحیم اور کریم ذات ہے۔ اور ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جب انسان ایک برائی کر دیتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے، اور جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بدلے اس کو 10 جو ہے نیکیاں ملتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحیم اور کریم ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت کا جو ہے تذکرہ فرمایا کہ قل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت کے آخر میں کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کہ تمام عالموں کا مالک ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں ہر اعضاء سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ تو یہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اگلی سورت سورۃ الاعراف، یہ مکی سورت ہے۔ اعراف یہ حد فاصل، اور یہ دیوار کو کہا جاتا ہے۔ یہ اعراف یہ وہ لوگ ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے اندر۔ ایک وہ لوگ جو اہل جہنم ہوں گے، ایک وہ لوگ جو اہل جہنت، اور تیسرے وہ لوگ اہل اعراف والے۔ یہ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو جن کی کیا برائی برابر ہو، تو یہ جنت اور جہنم کے درمیانی جگہ گے، ان لوگوں کو اصحاب الاعراف کہتے ہیں اعراف میں۔ تو یہ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، انشاءاللہ العزیز بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت داخلہ دیں گے۔ تو اس لیے اس کے آیت نمبر 48 میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاعراف بھی کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت کے اندر جو ہے نا مختلف جو ہے نا مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جیسے کہ بنیادی مضامین جو ہے نا بیان فرمایا کہ آخرت، رسالت، توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اپنی تبلیغ کیجئے، اور تبلیغ کے اندر آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریے، اور اپنے آپ پر جو ہے نا وہ تکلیف جو ہے نا نہ لائے، بلکہ آپ تسلی سے اپنا کام کرے، تبلیغ کرے احسن طریقے سے، اور آپ کو ایمان لائے یا نہ لائے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ تو تسلی خاتم الانبیاء کا جو ہے تذکرہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ترازو، قیامت کے دن میزان، ترازو یہ برحق ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے، نام اعمال کا، اور اعمال کا جو ہے نا وہ جو ہے نا وزن ہوگا، حساب گنتی کے حساب سے نہیں ہوگا بلکہ وزن کے اعتبار سے ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہمارا عمل جو ہے نا بھاری ہوگا۔ تو جن کا جو ہے نا وہ پلہ نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو وہ جو ہے نا فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط اس کی ہے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، دوسری بات ہے کہ ارادہ آپ کا ٹھیک ہو، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا طریقہ ٹھیک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا وقت فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ ہو گئے اور شیطان مردود ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں ہونا اور جنت سے پھر دنیا میں آنا اور پھر دعا مانگنا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کے اندر 3 عین موجود تھے، لیکن چوتھا عین اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ ایک تھا کہ وہ عین ہے کہ شیطان عابد بھی بہت بڑا تھا، اس طرح عالم بھی بہت بڑا تھا، عارف بھی بہت بڑا تھا، لیکن اس کے اندر، اس ظالم کے اندر صرف عشق نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ اگر یہ عشق نہ ہو تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اور اطاعت جن اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور عشق اگر اس کے اندر ہوتا تو وہاں پر پھر کوئی علت اور کوئی وجہ تلاش نہیں کی ہے، بلکہ اپنے محبوب کے امر کو ڈائریکٹلی پورا جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ انسان پورا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چوتھا عین نہیں تھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہے نا کریں اور محبت کریں ان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لباس کو نعمت قرار دیا ہے۔ جب جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے شان نے جو ہے نا وہ ان کو پسلایا اور ان سے لباس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے نا لباس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ یہ لباس ایک نعمت ہے۔ اب چاہے لباس ظاہری لباس ہو جو ہمارا ظاہری لباس ہے، جس طرح اس کو سنوارنا چاہیے انسان کو، اس طرح باطنی جو ہم معنوی لباس ہے، تقویٰ ہے، اس کو بھی جو ہے نا اختیار کرنا چاہیے، اور اس کو بھی بہتر اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ تو تقوی کا لباس بہت زیادہ بہترین، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اب گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مشرکین کی جو ہے نا غلط رسومات اور غلط عقائد اور اعمال کا تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ ایک جاہلانہ رسم مشرکین کا تھا کہ یہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے تو ننگے جسم کرتے تھے، یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے، اس کو بیت اللہ کا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ ننگے طواف کرنا، ننگے جسم یہ صحیح نہیں ہے، تو آپ ننگے جسم طواف نہ کریں۔ یہاں سے علماء نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہاں سے علماء کرام نے، فقہاء نے جو ہے ایک مسئلہ استنباط کیا ہے، ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جیسے ننگے جسم طواف کرنا ناجائز اور منع ہے، ممنوع ہے، اس طرح ننگے سر نماز پڑھنا بھی یہ ممنوع ہے، اور اس سے جو ہے نا منع آیا ہے، اور یہ مکروہ ہو جاتا ہے اس سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ تو چاہیے کہ کم از کم ہم جو ہے نا نماز میں جو ہے نا اپنے سر پر کوئی نہ کوئی چیز یعنی ٹوپی وغیرہ جو ہے نا ہم رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو حکم اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے وہ اس کی اطاعت، وہ اس کی وسعت میں ہوتا ہے، اس کی طاقت میں ہوتا ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں اللہ تعالیٰ جو ناممکن کام ہو، جو انسان کے برداشت میں نہ ہو، ایسے کام کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو انسان کے برداشت میں ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جتنے اس کی استطاعت ہے اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو حکم دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا ذکر فرمایا ہے۔ میں نے بتایا کہ وہ لوگ جو جس کی نیکی اور برائیاں برابر ہے اور جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ہے
کہ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے رب نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا ہمارے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ وہ پورا کیا، اب تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا وہ پورا کیا یا نہیں؟ تو اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ، تو یہ لوگ کہیں گے قالوا نعم، بالکل وہی وعدہ پورا ہو گیا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توحید پر اہم جو ہے دلائل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، آپ کا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو دیکھے بغیر جو ہے نا وہ کسی ستون کے ہے، اگر کوئی چھوٹی سی چھت بھی ہو معمولی سی وہ بھی بغیر کسی ستون کے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، تو آسمان کو دیکھے 7 آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے جو ہے نا وہ کھڑا کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایک بہترین دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کی وسعت کا جو ہے ذکر فرمایا، سورج اور چاند کی تخلیق جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا فرمایا، چاند پیدا فرمایا، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس سارے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ فرمایا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اگر اللہ ہماری خوفی ہوگی اور یہ لوگ مانتے اللہ تعالیٰ کو، یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ آخر میں کہ آخر تک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء اور ان کے اقوام کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو یہاں پر آخر پارے تک 5 انبیاء اور ان کے اقوام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ان واقعہ مین جو مقصود ہے وہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں، یہ 5 انبیاء اور جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کا ایک اصول اور متفقہ جو ہے نا متفق علیہ اصول ہے، وہ یہ کہ توحید، سب توحید کا درس دیتے تھے، یہ سب کے درمیان جو ہے نا متفق ہے۔ اور دوسرا ان واقعات کے ذکر کرنے سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو ان کے اقوام نے، ان کے لوگوں نے ان کو تکالیف دیے، تو آپ اس پر پریشان نہ ہو جائے۔ تو یہ 5 انبیاء وہ کون کون سے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ نوح علیہ السلام ہے، اس طرح ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام ہے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آخر پارے تک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے توفیق عطا فرمائے، توحید قائم رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اہل باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل عقائد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔